لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، دو راتیں گزرنے کے بعد جو تیسری رات آنے والی ہے وہ شب برات کی رات ہوگی. شب برات کی فضیلت انشاءاللہ آخری 5 منٹ میں بیان کریں گے، اور اس میں اس رات میں جو ہمیں کرنا چاہیے اس کے تعلق سے انشاءاللہ آخر میں بیان کریں گے. ابھی اس جمعے میں جو بیان کرنے کا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ شادی کے وقت جو رسم و رواج اور تمام طرح کے رسومات اور خرافات کیے جاتے ہیں، اس تعلق سے انشاءاللہ بیان کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے بابرکت نکاح، سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا کلھا متاع، کہ دنیا تمام کے تمام سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی سامانوں میں سب سے بہترین سامان نیک عورت، نیک بیوی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری دنیا میں سے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہوں، تمہاری دنیا میں سے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہوں. نمبر 1 خوشبو مجھے پسند ہے، اور نمبر 2 منکوحہ عورت یعنی بیوی مجھے پسند ہے، اور تیسری چیز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نکاح کرنا یہ انسانی فطرت میں سے ہے. یہ بیوی کے سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے نفوس میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو میں نے پیدا کیا. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر کے سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے آگے فرمایا کہ پھر ہم نے تمہارے اور تمہاری بیویوں کے درمیان محبت کو پیدا فرما دیا اور شفقت کو پیدا فرما دیا. نکاح کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے النکاح من سنتی، نکاح یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور میری اس سنت سے جو اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. گناہ سے بچنے کا ذریعہ نکاح ہے. زنا کے ختم ہونے کا سبب اور ذریعہ نکاح ہے، شادی ہے. حلال طریقے سے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات دی ہے، نفسانی کہہ لیا جائے یا شہوانی خواہشات ہے، حلال طریقے سے اس خواہش کی تکمیل کی جائے تو یہ اللہ کو پسند ہے، اور اگر ناجائز طریقے سے اس خواہش کی تکمیل کی جائے تو اللہ کو ناپسند ہے. اسی کا نام زنا ہے. نکاح
کو آسان بنانے کا حکم ہے کہ ہم جتنا آسانی کے ساتھ سادگی کے ساتھ نکاح کریں یہ اللہ اور رسول کو پسند ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم شادی کے وقت نکاح کرنے کے وقت جتنے رسومات ہیں وہ سب کے سب پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی رسم چھوٹنے نہ پائے. اور یہ شادی کے موقع پہ جو رسومات کیے جاتے ہیں اس تعلق سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کلمہ گو جو نا واقف ہو. ہر کوئی جانتا ہے کہ شادی کے موقع پر بڑا رسم کیا جاتا ہے, سب کوئی واقف ہے اس سے. لیکن اللہ کی مرضی کی کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی بھی ہو, عالم ہو, مفتی ہو, حافظ ہو, عوام ہو, جاہل ہو, پڑھے لکھے لوگ ہوں, منصب والے ہوں, غریب ہوں, امیر ہوں, ہر کوئی مبتلا ہے, کوئی بچا ہی نہیں ہے. جس کو اللہ بچائے وہ بہت خوش نصیب ہے. پاکستان میں نومبر میں ایک شادی ہوئی, 20 کروڑ میں شادی ہوئی. ایک شادی میں 20 کروڑ خرچ کیا گیا. شادی کا وقت جب آتا ہے تو اس وقت اللہ اور رسول کو بھول جایا جاتا ہے. دادی یاد آتی ہیں, خالہ, ماموں, پھوپھی, اماں سب یاد آتی ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے, ان کا یہ کہنا ہے. سب سے گھر میں سب سے بڑی مفتیاں بن جاتی ہیں وہ سب کے سب, اور ان کے فتوے پہ ہمارا عمل ہوتا ہے. وہ دادی جو کہیں گی, جو پھوپھی کہیں گی, جو خالہ کہیں گی, ہم اس پر عمل کریں گے. شادی کے وقت یہ ماحول ہوتا ہے. لیکن اس وقت یہ ذہن نہیں جاتا ہے کہ ہمارے نبی کا کیا طریقہ ہے, اللہ کا کیا حکم ہے, اللہ کیا چاہتے ہیں, شادی کے وقت ہم کس طرح شادی کریں. اللہ رسول کو بھول کر کے باقی سب کو یاد رکھتے ہیں اور سب کا مانتے ہیں, مکمل عمل کیا جاتا ہے. لیکن اس کا نتیجہ نہیں جانتے ہیں کہ کتنا خطرناک نتیجہ سامنے آتا ہے. ابھی ایک نتیجہ سامنے آیا ہے, کلیجہ ہل گیا. سابرمتی ندی گجرات میں ایک عائشہ نام کی لڑکی نے خودکشی کی. خودکشی کرنا ایک بہت بڑا سنگین گناہ ہے, یہ مستقل ایک گناہ ہے. لیکن وجہ کیا تھی, سبب کیا تھا خودکشی کرنے کا, آتم ہتیا کرنے کا؟ یہی جہیز کا مسئلہ تھا, شادی کو مشکل بنا دینے کا مسئلہ تھا. اس طرح کتنے واقعات پیش آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں اور آئندہ آئیں گے. جب تک شادی کو مشکل بنایا جاتا رہے گا اور شادی میں سب سے زیادہ خرچ کیا جاتا رہے گا, جہیز کا رواج روز بروز بڑھتا جائے گا اور اس کو بڑھاوا دیا جائے گا, تو ایسے کتنے واقعات پیش اور آتے رہیں گے. کتنی لڑکیاں سسک کر اور کتنی لڑکیاں جان دے دیں گی اپنی اور خودکشی کرتی رہیں گی آئندہ. جس کے گھر میں لڑکی ہو جاتی ہے اس کے ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہے, ماں کا کیا حال ہوتا ہے, ماں کتنی پریشان ہوتی ہے. ایک ماں باپ کتنے پریشان ہوتے ہیں لڑکی کے رشتے کے لیے, لڑکی کی شادی کے لیے. ان کے رات کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں, پوری رات کروٹیں بدلتی رہتی ہیں مائیں, بس اسی دھیان میں کہ لڑکی کی شادی ہم کیسے کریں گے, کہاں سے اس کا انتظام ہوگا. شادی کو کس طرح کیا جائے, بس اسی کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. باقی اللہ جسے توفیق دے اس پر عمل وہ وہی کریں گے. باقی تو سب سنی سنائی بات ہے, سب کوئی جانتے ہیں اس سلسلے میں کہ رسومات کیا ہیں, خرافات کیا ہیں, طریقہ کیا ہے. بس صرف ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ شادی کو کیسے کیا جائے, سادگی کے ساتھ, اور آسان نکاح کیا ہے. جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اسی کو سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے لڑکی جب بالغ ہو جائے اور رشتہ تلاشا جائے, رشتہ مل جائے, رشتے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے, فرمایا کہ 4 وجہوں سے شادی کی جاتی ہے.
4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، ایک دوسرے سے لوگ کرتے ہیں شادی. اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے. حسب نسب کا بھی کوئی زیادہ اعتبار نہیں ہے. رہا مال کا بھی کوئی اعتبار نہیں. آج مال ہے کل ختم ہو جائے گا، آج امیر ہیں کل فقیر ہو سکتے ہیں. مال تو آنے جانے والا سامان ہے، آنے والی چیز ہے. خوبصورتی تو بڑھتی عمر کے ساتھ خوبصورتی خود ہی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ترجیح ہی دو دینداری کو. 4 وجہوں سے تو شادی کی جاتی ہے، لیکن چاروں میں سے جو اہم چیز ہے جس کو دیکھ کر کے شادی کرنی چاہیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کی وجہ سے شادی کرو. دینداری کو دیکھو اور دینداری کو ترجیح دو کہ جس سے تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ عورت وہ لڑکا دیندار ہے کہ نہیں، اس کے یہاں دین ہے کہ نہیں، دینداری ہے کہ نہیں، دین پر چلنے والا ہے کہ نہیں، یہ دیکھ کر کے شادی کرو، رشتہ کرو. رشتہ مل جائے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ استخارہ کرو. استخارہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو کہ یا الہ العالمین جو رشتہ ہم منتخب کیے ہیں یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں بہتر ہوگا. یہ صرف 2 ایک لڑکی ایک لڑکے کا ملاپ، ایک جوڑے کا ملاپ نہیں ہوتا، بلکہ 2 خاندان کا ملاپ ہوتا ہے. استخارہ کیا جائے، جس طرف سے اللہ کی طرف سے راستہ نکل آئے منتخب کر لیں. دوسرے نمبر پر استشارہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد پھر استشارہ کرنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے لڑکے کے بارے میں، لڑکی کے بارے میں. یہاں غیبت بعض مواقع ایسے ہیں کہ وہاں غیبت بھی جائز کہا گیا ہے. یہاں اگر کوئی بتائے کہ لڑکی کے گھر والے ایسے ہیں، لڑکی ایسی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو غیبت نہیں مانا جائے گا، کیونکہ یہاں اجازت دی گئی ہے، چھوٹ دیا گیا ہے. استشارہ مشورہ کیا جائے، پوچھا جائے، دریافت کیا جائے. اس کے بعد پیغام نکاح دیا جائے، نکاح کا پیغام پہنچایا جائے کہ ایسا ہے کہ میں آپ کی فلاں لڑکی سے میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، یا لڑکی والے پیغام بھیجیں کہ فلاں لڑکے سے آپ کے لڑکے سے میں اپنی لڑکی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں. اس طرح سے پیغام نکاح بھیجا جائے، نکاح کا پیغام. پیغام نکاح کے بعد دیکھنے کی اجازت بھی دی گئی ہے. اگر لڑکا چاہے لڑکی کو دیکھنا چاہے تو لڑکے کو اجازت ہے کہ ایک نظر لڑکی کو دیکھ لے، لیکن دیکھنے میں بھی شرعی حد ہے. اس کے ہتھیلی کو صرف دیکھ سکتا ہے، اس کے چہرے کو صرف دیکھ سکتا ہے، وہ بھی گھر میں نہیں، کسی اور جگہ پہ، تاکہ اگر رشتہ نہ ہو، لڑکا انکار کر دے تو کسی طرح سے لڑکی کی عزت پر آنچ نہ آئے، لڑکی کو ذلیل و رسوا نہ ہونا پڑے. اس کا لحاظ رکھ کر کے اجازت دیا گیا ہے کہ اپنے ہونے والی بیوی کو، لڑکی کو ایک نظر دیکھ لے تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ رہے. ہوتا کیا ہے، رشتہ ابھی نکاح ہوا نہیں، شادی ہوئی نہیں، صرف باتیں ہوئی ہیں، پختہ ہوا ہے، منگنی ہوئی ہے، اور لڑکا اور لڑکی کے آپس میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں. باتیں ہی نہیں، ملاقاتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. یہ سب کے سب ناجائز ہے، اللہ اور رسول کو ناپسند کرنے والی چیزیں ہیں، بہت گناہ کی چیزیں ہیں، یہ اس سے بچنا چاہیے. پھر جو پیغام نکاح کے بعد عقد نکاح ہے. اب نکاح کر دیا جائے. نکاح کو مسجد میں کرنے کا حکم ہے کہ نکاح کرو مسجد میں. آج غیر لوگ، پادری لوگ جو ہے ان کا رشتہ کراتے ہیں چرچ میں جا کر کے. تحقیق سے پتہ چلا کہ غیر مذاہب میں وہ لوگ اپنے مقدس جگہ پہ جا کر کے اپنا وہ کرواتے ہیں، رشتہ جڑواتے ہیں. لیکن آج ہم مسلمان ہیں، اپنے نبی کا نام لینے والے ہیں، اس چیز کو بالکل چھوڑ کر کے بیٹھے ہیں. اپنا نکاح لڑکی کا یا لڑکے کا مسجد میں تو بالکل چاہتے ہی نہیں کہ مسجد میں نکاح ہو. تو مسجد میں نکاح ہونا چاہیے، یہ حکم ہے، مسجد میں نکاح ہو. نکاح میں کیا ہے، بالکل عام، صرف 3 چیزیں ہیں نکاح میں. شرعی گواہ ہو، مہر ہو، ایجاب و قبول ہو. بس یہی 3 چیزیں ہیں. خطبہ دینا، دعا مانگنا، یہ سب مستحب عمل ہے. صرف 3 چیزیں ہیں رشتہ جڑنے کے لیے.
مہر، شرعی گواہ، یہ 3 چیزیں بس، اور کوئی. لیکن کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے نکاح کو. لڑکی کے ذمے یہ بھی نہیں رکھا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی دعوتیں کریں، لوگوں کو کھلائیں. کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین، تبع تابعین، متقدمین کے زمانے میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے کہ لڑکی والے دعوت کریں، کسی کو کھلائیں. ہاں، لڑکے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ولیمہ کریے اگرچہ ایک بکری کا ہو، ولیمہ کریے اگرچہ ایک بکری کا ہو. کتنا آسان جو ہے نکاح ہے. اور اسی پر عمل تھا صحابہ کرام کا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں. عشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہیں جن کو دنیا ہی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی کہ فلاں جنتی ہیں. حضرت ابو بکر جنتی ہیں، حضرت عمر فاروق جنتی ہیں، حضرت عثمان جنتی ہیں. یہ حضور نے فرمایا خود دنیا کے اندر. اس میں سے 10 میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی. اب حضور کے کتنے چہیتے ہوں گے تبھی تو جنت کی بشارت ان کو ملی. حضور سے کتنا گہرا تعلق ہوگا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور مزید ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مدینے میں سب سے بڑے مالدار صحابی ہیں. ان سے زیادہ پیسہ کسی کے پاس نہیں تھا. سب سے بڑے تاجر اور سب سے زیادہ دولت انہی کے پاس تھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس. ان کے گھر میں یہ حال تھا پیسے کا کہ زمین سے فرش تک انبار لگا رہتا تھا پیسوں کا. اتنا پیسہ ان کے گھر تھا. لیکن اپنی جب شادی کیے، شادی کتنی سادگی کے ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی شادی ہوئی کہ حضور سے جب ملاقات ہوئی تو حضور نے ان کے کپڑوں پہ یا بدن پہ رنگ دیکھا. اس زمانے میں کوئی خاص قسم کی مٹی تھی، اس مٹی سے غسل کرتے تھے شادی کے وقت، تو وہ رنگ اس کا چڑھ جاتا تھا اور کچھ دن تک وہ رنگ باقی رہتا تھا. تو وہ رنگ جو ہے کپڑے پہ یا بدن پہ دکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ حضور کو بھی نہیں پتا اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف شادی کیے بیٹھے ہیں. پوچھنے پر عبد الرحمن ابن عوف نے بتایا کہ اللہ کے رسول ہم نے شادی کر لی ہے. اولم ولو بشاتن، حضور نے فرمایا کہ پھر ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا ہو. نہ کسی کو بلایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے، نہ کسی یہ بھی نہیں ضروری سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شادی میں شرکت کریں، نکاح وہ پڑھائیں. اتنی سادگی کے ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کی. کتنے پیسے تھے ان کے پاس، وہ چاہتے تو پورے مدینہ نہیں پورے حجاز کی دعوتیں کر سکتے تھے، پورے عرب کنٹریز کی دعوت کر سکتے تھے، لیکن نہیں دعوت کیے. اسی طرح حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، سننے کے لائق ہے. صحابہ کرام کے واقعات بھی عجیب و غریب، بڑے ایمانی افروز واقعات ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو اسلام کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ وقف کر دیا تھا. نہ ان کے گھر کا پتہ تھا، نہ ان کے نسب کا پتہ تھا، نہ ان کے خاندان کا پتہ تھا. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے وہاں مدینہ پہنچے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے کوئی مذاقاً جو ہے صحابہ میں اس سے پوچھتا تھا کہ سلمان تمہارا خاندان کہاں ہے، تمہارا نسب کیا ہے؟ تو وہ اپنے آپ کو کہتے انا ابن الاسلام، میں اسلام کا لڑکا ہوں، اسلام کا بیٹا ہوں. ان کا نسبی خاندان کہیں پتہ نہیں کچھ کہاں تھا. لیکن ایمان کے طلب میں، حق کے طلب میں مدینہ پہنچ گئے تھے. وہ فارس کہاں، ایران کے رہنے والے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نہیں ہوئی تھی. ایک دن کہنے لگے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ دونوں آپس میں مدینے میں بھائی بھائی بنا دیے گئے تھے. تو حضرت ابو الدرداء سے کہنے لگے کہ فلاں جگہ مجھے سمجھ میں آیا ہے فلاں کی لڑکی سے کہ میرا رشتہ کر دیا جائے، میں بھی شادی کر لوں. تو ابو الدرداء ایسا کرو کہ میرے لیے میرا جاؤ پیغام نکاح لے کر کے کہ میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی کا پیغام نکاح لے کر کے لڑکی والوں کے گھر گئے
اور بتلایا کہ ایسا ہے کہ حضرت سلمان فارسی وہ ایسے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، مقام و مرتبہ بتائے، اسلام کے لیے انہوں نے سب کچھ وقف کر دیا ہے، بہت اچھے لڑکے ہیں، ان سے اپنی لڑکی کا رشتہ کر دیجئے۔ گھر والوں کو نہیں سمجھ میں آیا اور کہنے لگے ایسا ہے کہ میں اپنی لڑکی کا رشتہ ان کے ساتھ نہیں کر پاؤں گا۔ تو کہنے لگا ایسا ہے کہ آپ آئے ہیں، اگر آپ میری لڑکی سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو میں کر دوں گا۔ حضرت ابو دردہ تیار ہو گئے اور وہیں نکاح ہو گیا، گواہ موجود، وہیں نکاح ہو گیا۔ بہت دیر کے بعد جب حضرت سلمان فارسی کے پاس پہنچے حضرت ابو دردہ، وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی وہ جواب لے کر کے آئیں گے کہ لڑکی تیار، لڑکی والے تیار ہیں، وہ انتظار میں ہیں۔ جب حضرت ابو دردہ واپس آئے بہت دیر کے بعد، تو معذرت کرتے ہوئے حضرت سلمان فارسی سے کہنے لگے کہ معذرت چاہتا ہوں بھائی، میرے بھائی، کہ میں آپ کے لیے لے گیا تھا پیغام، لیکن وہ لوگ آپ کو ناپسند کر کے مجھے ہی پسند کر لیے اور میں اپنا نکاح ان سے کر کے آیا ہوں۔ لیکن ایسے موقع پر دیکھیے صحابہ کرام کا رد عمل، اس لیے مجھے شرم آ رہی ہے، میں کیا کروں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بتلایا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد عمل کیا تھا اور جواب کیا دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے شرم کرنی چاہیے، مقدر تمہارا تھا، کوشش میں کر رہا تھا۔ کیا جواب حضرت سلمان فارسی کا! اس طرح سے شادی ہو گئی۔ اتنی سادگی کے ساتھ شادیاں ہوتی تھی صحابہ کرام کی، اور مزید بارات، جہیز، یہ تمام تو بالکل ان کے یہاں کچھ نام و نشان نہیں تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 شادی کی، کسی بیوی کی طرف سے کوئی جہیز گھر نہیں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح کیا، کوئی جہیز نہیں دیا، کہیں جہیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اتنی آسانی کے ساتھ، اتنی سادگی کے ساتھ شادیاں ہوتی تھیں، اور جتنی آسانی اور سادگی کے ساتھ شادیاں ہوں گی تو اتنا ہی جو ہے تمام جو مشکلات سامنے آ رہے ہیں وہ ختم ہوں گے۔ ہر طرح کی جو کتنی دقتیں آ رہی ہیں، مشکل شادی بنا دیا گیا ہے۔ آج بدکاری کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے، اس کو کچھ بھی کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ زنا کرنا، بدکاری کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے، اسی جگہ پہ حلال طریقے سے کوئی اپنی تسکین کرے اس کو کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی کوشش ہو سکتی ہے تو وہ تنظیمی اعتبار سے کوشش ہو تو چاہے اس پہ روک لگ سکے، ورنہ روک لگنا بہت مشکل ہے میری سمجھ سے، اس لیے کہ سب کوئی جانتا ہے لیکن کرتا وہی ہے، ہر کوئی اس میں مبتلا ہے۔ بنگلور میں ایک تنظیم ہے، سننے میں آیا، ایک برادری ہے، وہ ایک علاقہ، وہاں کے علاقے لوگ آپس میں سال میں اجتماعی شادی کرتے ہیں، جوڑے کی 25-30 جوڑے کی جو شادی کرتے ہیں سال میں، صرف 15,000 خرچہ آتا ہے۔ لڑکی سے بھی لے لیا جاتا ہے 15,000، لڑکے والوں سے بھی 15,000 لے لیا جاتا ہے، 30,000 میں ایک جوڑے کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نظام، وہاں ایک سسٹم بنا ہے۔ اگر 15,000 بھی اگر لڑکی والے یا لڑکے والے نہیں دے پاتے ہیں تو اس کا بھی سسٹم وہاں ہے کہ کوئی مدد کر دیتا ہے، اتنا لگا دیتا ہے، اور اسی میں وہ سامان تیار ہو جاتا ہے۔ جہیز فی نفسی ہی کوئی غلط نہیں ہے، باپ تو اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دے کر کے ہی رخصت کرے گا، لیکن جو اس میں نام و نمود ہے، اس میں جو دکھاوا ہے، اس میں جو فضول خرچی ہے، اس میں جو مطالبہ ہے، اس میں جو مانگنا فقیروں جیسا ہے، یہ سب حرام ہے، یہ سب غلط ہے۔ اس کی وجہ سے اس کو سب غلط کر دیا گیا، سب غلط ہو گیا۔ اس طرح کا کوئی سسٹم اگر کہیں بن سکتا ہے یا لوگ بنائیں گے تبھی اس پہ ہو سکتا ہے کہ روک لگ پائے، ورنہ اس پہ بریک لگنا، روک لگنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شب برات کے سلسلے میں کہہ رہا تھا کہ آخر میں 5 منٹ میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ 2 راتیں گزرنے کے بعد جو تیسری رات آنے والی ہے، یعنی سوموار والی رات، یہ بڑی اہم رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ آسمان دنیا پر اللہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، جو مانگ رہا ہے میں اس کو نواز دوں۔ یہ ندا اللہ کی طرف سے لگائی جاتی ہے آسمان دنیا پر۔
اس رات میں کوئی اگر شب بیداری کرے عبادت کے ساتھ، پوری رات گزارے اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، وظائف میں، تسبیحات میں اگر کوئی وقت گزارے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا وہاں، اور وہ قبیلہ بہت بکریاں پالتا تھا، اور بکریوں کے بال بھی بہت تھے۔ اب ان کے جتنے بکریاں، پھر ان کے بکریوں کے بال، اس سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغفرت کی جاتی ہے، اتنے لوگ معاف کر دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ لیکن جو عمل ہے وہ 3 طرح کا عمل منقول ہے۔ شب برات میں 3 طرح کا عمل منقول ہے، 3 عمل کرنا چاہیے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ رات میں عبادت کریں، گپ سڑاکے میں وقت نہ گزاریں، جلوس اور تمام طرح کے جو چلتے رہتے ہیں سڑکوں پہ، چائے نوشی میں اڑاتے ہیں، وہ وقت اس طرح سے نہ بتائیں، بلکہ عبادت میں، دعا میں، گریہ وزاری میں، وظائف میں، تسبیحات میں، تلاوت قرآن میں، اس طرح سے شب بیداری کریں۔ یہ پہلا عمل۔ اور دوسرا عمل قبرستان جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے بستر پہ نہیں پایا تو وہ تلاش کرنے کے لیے نکلی تو حضور کو پایا کہ قبرستان جنت البقیع میں تھے۔ قبرستان جانا، جا کر کے وہاں ایصال ثواب کرنا، قبرستان جانا، وہاں اپنی آخرت یاد آتی ہے، آخرت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جانا چاہیے۔ تو قبرستان جانا یہ دوسرا عمل ہے۔ اجتماعی طور پر یا اسی طرح ضروری سمجھ کر کے قبرستان جانا یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول زندگی میں ایک بار قبرستان گئے تو جانا چاہیے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھا جائے، ایک روزہ ہے صرف، دن میں روزہ رکھا جائے۔ یہی صرف 3 عمل اس میں منقول ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عمل منقول نہیں ہے۔